SCO کانفرنس میں بھارتی وزیر خارجہ کی تقریر پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں تجزیہ کا ڈاکٹر خرم اقبال صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کہیے گا، بھارتی وزیر خارجہ کے بیان کو آپ بڑا بریک تھرو سمجھتے ہیں یا پھر انہوں نے دبے الفاظ میں اپنی روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر جو خوشگوار ایک یا مثبت ایک ٹون رہی ہے اوور آل، اس کو اگر ہم ایک بریک تھرو سے تعبیر نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں کہ اگر تو بھارت ایک بریک تھرو کرنا چاہتا پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے، تو اس صورت میں نریندر مودی خود SCO کے اس اجلاس میں شریک ہوتے، کیونکہ یہ ہیڈز آف گورنمنٹس کا اجلاس تھا اور 8 وزرائے اعظم نے اس میں شرکت کی، لیکن بھارت کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم خود شریک نہیں ہوئے، بلکہ جے شنکر کو انہوں نے اپنا ریپرزینٹیٹو بنا کے بھیجا۔ دوسرا یہ ہوا کہ SCO کے اجلاس میں آنے سے قبل ہی جے شنکر نے جو بیان بازی کی پاکستان کے حوالے سے کہ ہم کوئی بائی لیٹرل یا دو طرفہ وہاں پر گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ میں ایک ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر خرم اقبال گفتگو کر رہے تھے۔ اب بھارت SCO کانفرنس میں بھی روایتی مکاری سے باز نہ آیا۔ تجزیہ کار محمد علی یہ کہتے ہیں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے خود مختاری اور سالمیت سے متعلق بلا واسطہ SCO پر تنقید کی، لیکن کینیڈا سمیت عالمی سطح پر بھارت پر لگنے والے دہشت گردی کے الزامات گول کر گئے۔ ایشیا میں حل طلب مسائل پر بھی کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا۔ بھارت روس اور چین کے مقابلے میں اپنا وزن امریکہ کے پلڑے میں ڈال رہا ہے۔ جس لیول پہ بھارت کی SCO میں شرکت تھی، اس سے دو باتیں بہت واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اب سے چند دن قبل آسیان کا ایک بڑا اجلاس تھا جس میں مودی صاحب گئے تھے، جبکہ SCO جو ہے وہاں انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو بھیجا تھا، حالانکہ یہ سربراہ اجلاس تھا۔ اس سے بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ امریکہ کو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ چین اور روس کے جو ابھرتے ہوئے فورم پہ ان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ کم ہے، اور امریکی تجارتی مفادات اور جو صف بندی ہو رہی ہے ایشیا میں، اس میں بھارت امریکہ کے ساتھ زیادہ قریبی تعلقات چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس موقع پہ بھی جن الفاظ کا انہوں نے چناؤ کیا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے بین جو ہے پاکستان کے حوالے سے تنقید کی، اور جو انہوں نے سوورنٹی کی بات کی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کی، وہ انڈائریکٹ کامنٹ تھا SCO کے حوالے سے۔ جو پاکستان کا CPEC کا منصوبہ ہے، اس پہ ان کی بھارت کی جو تحفظات ہیں وہ دستور موجود ہیں۔ پھر انہوں نے بڑے چابک دستی سے صرف نظر کیا جو دہشت گردی کے حوالے سے بھارت کے اوپر الزامات ہیں، اور جو عالمی سطح پہ بھی تشویش کا باعث کینیڈا جیسے ملک میں بھی بن رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع کو اس طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کی کہ بھارت کا ایک مثبت چہرہ تو نظر آئے، لیکن جو حل طلب مسائل ہیں بر صغیر کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے راستے میں، ان کے اوپر انہوں نے کوئی واضح موقف نہیں دیا، جس سے یہ ظاہر ہو کہ بھارت کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، یا وہ اپنی دہشت گردی کی جو پالیسی ہے مقبوضہ کشمیر میں اور پاکستان میں جو دہشت گردی کی پشت پناہی ہے، اس پالیسی پہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہے۔